ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر فیصل اسد حاضر خدمت ہے۔ پیارے دوستوں، معزز سامعین، گفتگو کے اس سلسلے میں جس کا عنوان ہے آیات یعنی کہ دی ایویڈنس، وہ دلائل، وہ نشانیاں، وہ بینات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ہمیں رہتی دنیا تک کے لیے اپنے آخری نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عطا فرمائے ہیں، ہمارے پاس موجود ہے۔ الحمدللہ ہر گھر میں کتاب موجود ہے، ہم تلاوت کرتے ہیں اس کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں۔ یہ کتاب ہدایت ہے، سچشمہ ہدایت ہے، تاکہ اس کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، اس کو اپنے زندگی پہ نافذ کریں گے تو ہی اس ہدایت کا صحیح فائدہ اٹھا سکیں گے اپنی زندگیوں میں۔ اور یہ پروگرام یہ ایک ادنا سی کوشش ہے کہ ہم متوجہ ہو جائیں، ہم خود متوجہ ہو جائیں، ہماری آگے والی نسل متوجہ ہو جائے اس کتاب کی جانب کہ کیا شاندار چیز ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ کس قدر عقل پہ مبنی ہے، کتنا یہ انسان کی سوچ اور سمجھ کو، اس کے شعور کو جھنجھوڑ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اپنے علم کو لے کر آؤ اور ہم دیکھو ہم اس کو کیسے مطمئن کریں گے اور پھر تمہیں مزید تعلیم فراہم کریں گے۔ ایک موضوع ہے جس پہ بہت زیادہ اعتراض کیا گیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ ظاہر ہے، اور یہ کتاب قرآن میں جا بجا آپ کو ملے گا۔ لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے ہمارے نبی کے مخاطبین، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں یہ جو یقین ہے ہمارے اندر پختہ اگر نہیں ہوگا تو سمجھے کوئی بھی یقین ہمارے اندر پختہ پھر ایمان کو لے کے اور اسلام کو لے کے نہیں ہو سکتا، اور وہ ہے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا۔ ہمارے نبی کے مخاطبین بھی، خاص طور پہ قریش جن کے پاس پہلے آسمانی صحیفے نہیں تھے، جنہوں نے پہلے نبیوں اور رسولوں کو نہیں دیکھا تھا، وہ کہتے تھے کہ تم کیا باتیں کرتے ہو کہ ہم مر جائیں گے تو دوبارہ ہمیں اٹھایا جائے گا اور اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، اچھا کریں گے تو اچھا پائیں گے، برا کریں گے تو برا پائیں گے۔ یہ بات تو ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ جب ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں چورا ہو جائیں گی، تو پھر کیسے ہمیں دوبارہ اٹھایا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بہت جگہ اس کا جواب دیا ہے۔ اگر آپ قرآن کی ساری تعلیم کو ایک جگہ جمع کریں، سارے ایمان کو ایک جگہ جمع کریں، سارے نبیوں کی ہر تعلیم کو ایک جگہ جمع کریں، اس کا اگر خلاصہ بنتا ہے تو یہی بنتا ہے کہ یہ جو تمہاری زندگی ہے تمہاری موت پہ ختم نہیں ہوگی، تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، تمہیں یہ ایک امتحان گاہ سے گزارا جا رہا ہے جہاں پر وہ جگہ آنی ہے جہاں اعمال کے بدلے دیے جائیں گے۔ اس دن کے آنے میں شک میں نہیں پڑنا، اور اس میں بھی شک میں نہیں پڑنا کہ اس دن اعمال کے علاوہ کوئی اور چیز کام آنے والی ہے، کوئی چور دروازہ وہاں پر مل جائے گا جہاں سے بغیر اعمال لیے نکل جائیں گے، اور ہمیں وہ نتیجہ حاصل ہو جائے گا جو نیکوکاروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس کا اعلان کیا ہوا ہے۔ اس عنوان پر، اس دلیل پہ اس سوال پہ جو اللہ نے جو دلیل دی ہے وہ کئی جگہ قرآن میں ہے، لیکن سب سے زیادہ تفصیل سے اور سب سے زیادہ جو دلیل دی ہے اللہ تعالیٰ نے، جو آیت دی ہے ہمیں، جو نشانی دی ہے، وہ سورہ حج میں جو 22ویں نمبر کی صورت بنتی ہے، اس کی آیات 5 سے 8 تک ہم اس کو ملاحظہ کریں۔ اس کے علاوہ بھی یہ دلیل جو میں پیش کر رہا ہوں، یہ سورہ مومنین میں بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے ہمیں، جو انسان کی تخلیق کے مراحل ہمیں بتائیں، اس کی آیت نمبر 12 سے 16 میں، اور سورہ غافر میں بھی جو 40ویں نمبر کی صورت ہے اس کی آیت نمبر 67 میں۔ لیکن میں آپ کے سامنے جو رکھوں گا آیات، وہ آج سورہ حج میں سے رکھ رہا ہوں۔ سب سے زیادہ تفصیل یہیں پر بیان کی گئی ہے، اور یہ ہمیں کیا جواب دیتی ہے۔ دیکھو، یہ کتاب تمہیں سائنس پڑھانے نہیں آئی، یہ کتاب تمہیں کوئی اور مضمون پڑھانے نہیں آئی، یہ کتاب تو تمہیں بتانے آئی ہے اس کارخانہ حیات کو، اس زندگی کو ابس مت جاننا، یہ مت جاننا کہ کھلنڈرے کا کھیل جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت پر حکمت امتحان گاہ بنائی ہے، اور یہ نتیجہ خیز ہوگی۔ اللہ اس بات سے بالا تر ہے، وہ اس بات سے پاک ہے کہ اس نے ناحق یہ سب کچھ بنایا ہو، وہ اس بات سے پاک ہے کہ جو اعمال جس کی تمہیں اجازت دی گئی ہے اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے، کہ اس کو نتیجہ خیز نہ کرے۔ اگر ایسا ہے تو پھر یہ تو کھلنڈرے کا کھیل بن جائے گا، پھر اس کا مطلب ہے اللہ قائم بالقسط نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اس کا مطلب ہے اللہ حق پر قائم نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے میرے پیارے دوستو۔ قرآن اسی تعلیم کا نام ہے کہ اس نے یہ بالکل حق پر قائم کیا ہے، اور یہ نتیجہ خیز ہوگا، اور وہ زندگی ہماری موت پر ختم نہیں ہوگی بلکہ یہ جاری رہے گی، موت کے بعد بھی ہمیں دوبارہ اٹھایا جانا ہے، کیونکہ ہمیں نظر نہیں آتا کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اور اسی کی دعوت ہے، ایمان بالغیب اسی کا نام ہے۔ اس کے دلائل اللہ نے کیا دی ہیں، ملاحظہ کیجئے۔ سورہ حج میں آیت نمبر 5 شروع کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اگر اے لوگو اگر تم اس بات میں شک میں پڑے ہوئے ہو کہ تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، تو ہم تمہیں کچھ یاد کرا دیتے ہیں۔ کیا یاد کرا دیتے ہیں؟ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَاب، ہم نے تمہاری تخلیق شروع کی تھی مٹی سے۔ یہ وہ
ایوولوشن ہے، یہ وہ تدریجی مراحل ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتا ہے، اور آج ہم اپنے علم کو سامنے لا کے رکھ لیں اس کے کہ یہ بات صحیح ہے کہ نہیں ہے، کہ تمہاری خلقت تو مٹی سے شروع کی گئی، ثم من نطفۃ ثم من علقہ، اور اس کے بعد ان مراحل سے تمہیں گزارا گیا ہے جن کے ذریعے آج تم اس دنیا میں آتے ہو، پانی کی ایک بوند سے تمہیں تخلیق میں لایا جاتا ہے، اور پھر تمہیں علقہ بنا دیا جاتا ہے، بالکل جیسے ایک گوشت کی شروعات، جیسے خون کا ایک لوتھڑا سا، ثم من مضغہ، اور پھر تمہیں کیا بنا دیا جاتا ہے، گوشت کی ایک شکل دی جاتی ہے، مخلط وغیرہ مخلط لتبین لکم، جس میں کچھ واضح شکل لے پاتے ہیں اور کچھ واضح شکل نہیں بھی لے پاتے، تاکہ تمہیں کھول کے بتا دیا جائے، نشانی بتا دی جائے، وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ، اور پھر تمہیں اس پرورش کی جگہ پہ ایک مدت تک رکھا جاتا ہے جہاں جب تک اللہ چاہے، اِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ لِنُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، تاکہ تمہیں پھر ایک بچے کی صورت میں وہاں سے برآمد کیا جائے، ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، اور پھر تمہیں بڑھا کر قوت والی عمر تک پہنچا دیا جاتا ہے، وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذِلِ الْعُمَرِ، پھر کچھ تم میں سے اس سے پہلے ہی وفات پا جاتے ہیں اور کچھ کو ہم عمر کی انتہا پہ پہنچا دیتے ہیں، لَكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، اس حد تک عمر دے دیتے ہیں کہ وہ یہ بھی بھول جاتے ہیں جو کچھ انہوں نے پہلے یاد کیا ہوتا ہے، سمجھا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کس شان سے، کس شاندار انداز میں مائکروسکوپک ڈیٹیل سے شروع کیا ہے، بلکہ پری مائکروسکوپک ڈیٹیل سے شروع کیا ہے، تخلیق ہوئی تمہاری مٹی سے، پھر تمہیں پانی کی بوند سے پیدا کیا گیا، اگلے مرحلے میں لے کر آئے، اور پھر بتایا مائکروسکوپک تمہاری ڈیولپمنٹ کیسے ہوئی، کس طرح تم ان مراحل سے گزرے، پھر تم ایک بچے کی صورت میں برآمد ہوئے، پھر تم جوان ہوئے، اور پھر تم عمر کے اس حصے پہ پہنچ گئے اگر تمہاری موت اس سے پہلے واقع نہیں ہوئی، کہ جو کچھ علم حاصل بھی کیا تھا، قوت دی بھی گئی تھی، وہ سب واپس لے لی گئی۔ کیا جھنجھوڑ دینے والے طریقے سے آپ دیکھیں آیات دی گئی ہیں، کوئی 15 صدیاں پہلے نہیں جان سکتا تھا، یہ انسان کی بساط ہی نہیں تھی، یہ انسان کے علم اور فہم سے ماورا معلومات ہیں جو دی جا رہی ہیں۔ کیوں دی جا رہی ہیں؟ کہ دیکھو ہم تمہیں جب یہ معلومات دے رہے ہیں جو تمہارے علم میں پہلے نہیں تھا، لہٰذا یہ دلیل بن رہی ہے اس علم کی بھی جہاں تک تم پہنچ نہیں سکتے، تمہیں اپنی تخلیق کے مراحل بھی معلوم نہیں تھے، ہم تمہیں اس قرآن کے ذریعے بتا رہے ہیں تاکہ تمہیں ایمان کی طرف دعوت دیں، اس معلومات کی طرف جو تمہارا علم اپنے احاطے میں نہیں لے سکتا۔ موت پر یہ زندگی ختم نہیں ہوگی، تمہیں اٹھنا ہے، کسی شک میں مبتلا مت رہنا۔ جو ان دلائل کو سمجھنے کے باوجود، جاننے کے باوجود اس آخرت کے بارے میں شک میں مبتلا ہوتا ہے، تو پھر اس کو کہتے ہیں کہ اس نے جھٹلا دیا۔ اگر یہ اللہ نے دلائل نہ دیے ہوتے اور کہا ہوتا کہ آخرت آنی ہے، بدلے دیے جائیں گے، اور پھر کوئی شک میں مبتلا ہو جاتا تو بات سمجھ میں آ سکتی تھی، لیکن ان دلائل کے بعد، ان بینات کے بعد، اس واضح نشانیوں کے بعد، یعنی کہ ان آیات کے بعد جو قرآن میں ہمیں دے دی ہیں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا شک کی گنجائش چھوڑی ہے؟ کیا ہمارا علم جان سکتا تھا 15 صدیاں پہلے کہ ان مراحل سے ہم گزرتے ہیں جو آج ہمارا علم تصدیق کرتا ہے؟ لہٰذا اس کے بعد جو کچھ رہ جاتا ہے وہ ایمان بالغیب رہ جاتا ہے، اندیکھے پہ ایمان، اس دعوت کے بعد۔ بطر الارض حامدہ، تم دیکھتے ہو زمین کیسی خشک ہوتی ہے، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهِ مَاءً اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، اور جب ہم پانی برسا دیتے ہیں تو کیسے اس کے اندر ہلچل پیدا ہوتی ہے، کیسی وہ پھول کے بھربری ہوتی ہے، اور اس میں سے وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، کیسے یہ اچھی اچھی چیزیں برآمد ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کھانے پینے کی اشیاء اس زمین میں سے نکل کر پھوٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یہ ہے تمہارا اللہ جو کہ حق پر ہے، وہی حق پر ہے، نہ حق اس نے کچھ نہیں کیا ہے۔ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہی ہے جو زندگی کو برآمد کر لیتا ہے موت میں سے، اور وہ سب چیز پہ قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، وہ وقت لے کر آئے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، وہ قبروں میں سے اٹھائے گا، زندہ کرے گا، اور پھر وہ ساتھ قائم کی جائے گی جب اعمال کے بدلے دیے جائیں گے، جب تم حق الیقین پہ پہنچ جاؤ گے، آنکھوں دیکھے پر یقین لاؤ گے، لیکن اس یقین کی پھر اہمیت نہیں ہوگی، اس یقین کی اہمیت ہوگی جو اس دنیا میں ان آیات کی بنیاد پر قائم کیا جائے، یعنی کہ اندیکھے پر ایمان۔ دیکھنے کے بعد جب ایمان قائم ہو جائے گا، اس دن پھر واپسی نہیں ہو سکتی، دوبارہ اعمال کا موقع نہیں مل سکتا، کسی شک میں نہ رہا جائے کہ قیامت برپا نہیں ہونی ہے۔ ان بینات کے بعد، ان عقلی دلائل کے بعد، ان علمی دلائل کے بعد، یہ کوئی جذباتی کلام اللہ نے نہیں دیا کہ دیکھو ہم نے کہہ دیا تو مان لو، آمنا وصدقنا، یہ دین
اندھے ایمان کا نام نہیں ہے، یہ دین اندیکھے پر ایمان کا نام ہے۔ بینات اس نے اپنے رسول کے ذریعے ہمیں دی ہیں، رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت نامہ موجود ہے۔ علم کی ہر معیار پہ پرکھا جا سکتا ہے، اس کو عقل کے ہر زاویے سے دیکھا جا سکتا ہے، مسلمہ تاریخ کے ہر پرتوں سے اس کا جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ جب یہ کر دیتا ہے تو پھر علم عطا کرتا ہے، علم کا خلاصہ دیتا ہے کہ تمہاری زندگی موت پر ختم نہیں ہونی، تو اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے رہنا، ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، جیسا لاؤ گے ویسا پاؤ گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ وہاں آ کے پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہیں ہوئی، ہم میں سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں پتہ نہیں چلا، نبی آ کر ہمیں پیغام دے نہیں چکے، قرآن ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ میرے پیارے دوستوں، خاص طور پہ نوجوان نسل، کیا شاندار یہ کلام ہے، کیا شاندار یہ ہدایت ہے، کیا علم کو متوجہ کرنے والا، اس کو جھنجھوڑنے والا، اس کو چیلنج کرنے والا ہدایت نامہ ہے۔ آؤ اور دیکھو، جانچو اس میں کیا ہے، اور جب جان لو کہ یہ حق ہے تو پھر اپنے اندر جرت پیدا کرو کہ اس کو مانو اور اس کو اپنے اوپر نافذ کرو، کیونکہ پھر عقل کا تقاضا یہ ہے کہ فائدہ اٹھاؤ، کیونکہ جو جان بوجھ کر نقصان میں جا پڑے گا اسی کو کہتے ہیں گمراہ، اسی کو کہتے ہیں کم عقل، اور اسی کو کہتے ہیں جاہل، اور اسی کو کہتے ہیں کہ آنکھیں ہوتے ہوئے بھی نابینا، اسی کو کہتے ہیں کہ کان ہوتے ہوئے بھی سننے کی صلاحیت سے محروم ہو جانا، انہی کو کہتے ہیں کہ ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں، ان کی عقل، سوچ اور ان کے دل اندھے ہو چکے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں اللہ ہر تعصب سے بالا تر ہو کر اس کتاب سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ان آیات کو سمجھنے کی بہت سادہ ہے، محنت کرنے والے محنت کر گئے، ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم اس سے ایمان حاصل کریں اور اپنے ایمان کو پختہ کریں اور اپنے ایمان کو اس کتاب کے مطابق استوار کریں۔ اللہ ہمیں ہر شک کو ہمارے دلوں سے دور کر دے کہ قیامت کے آنے میں کوئی شک ہے یا اعمال کے بدلے ملنے میں کوئی شک ہے۔ ہم جو عمل کریں اللہ رب رحمت سے ان کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اس دن سے بچائے، اس خسارے سے بچائے کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ تم آ تو گئے ہو لیکن تمہارے اعمال نہیں ہیں، یا ہیں تو کسی کام کے نہیں ہیں۔ اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔